یہ کہانی ہے بغداد کے ایک چالاک موچی فتح دین کی، جو اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسایا کرتا تھا۔ فتح دین کے چھوٹے سے دکان کی اپنی ایک پہچان تھی، جہاں لوگ آتے تو تھے جوتے مرمت کروانے، مگر اکثر ایسا ہوتا کہ جاتے وقت جیب ہلکی اور دماغ بھاری ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کے جوتے درست کرنے کے بہانے ان سے خوب نفع کما لیتا، اور جب لوگوں کو احساس ہوتا تب تک فتح دین ان کے چہرے پر اپنی مخصوص ہنسی مسکرا کر الوداع کہہ رہا۔ فتح دین کی چالاکیوں کی کئی کہانیاں بغداد میں مشہور تھیں، مگر لوگوں کو اس کے چالاک ذہن کا اندازہ اس وقت ہوتا جب وہ خود کسی ترکیب کا شکار ہوتے۔ ایک دن ایک رئیس شخص شیخ حسن اپنے قیمتی جوتے درست کروانے کے لیے اس کی دکان پر آیا۔ جوتے ریشمی تھے، جن پر سنہری دھاگے کا کام ہوا تھا، اور دیکھتے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کسی امیر آدمی کے جوتے ہیں۔ شیخ حسن نے فتح دین کو جوتے دیے اور کہا، ذرا جلدی ان کو درست کر دو، یہ میرے سب سے قیمتی جوتے ہیں، ان کے بغیر میرا کوئی کام نہیں چلتا۔ فتح دین نے جوتے دیکھے اور اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا، شیخ صاحب، یہ جوتے تو بہت ہی نفیس ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے خاص وقت اور محنت درکار ہے۔ آپ 2 دن بعد آئیں، تب تک یہ جوتے نئے جیسے ہو جائیں گے۔ شیخ حسن نے خوش ہو کر اس کی بات مان لی اور چلا گیا۔ جیسے ہی شیخ حسن دکان سے نکلا، فتح دین نے جوتوں کو توجہ سے دیکھا اور سوچا کہ ان قیمتی جوتوں کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ اسی وقت ایک اور گاہک علی دکان میں داخل ہوا، جو شہر کا ایک چالاک لڑکا تھا اور اکثر فتح دین سے چالاکیاں سیکھنے آتا تھا۔ فتح دین نے اسے دیکھ کر کہا، علی، آج ہمارے پاس ایک بڑا خزانہ آیا ہے، ذرا دیکھو، یہ ریشمی جوتے سنہری دھاگے سے مزین شیخ حسن کے ہیں، کیوں نہ ہم ان جوتوں کو 2 دن کے لیے کرائے پر دیں اور کچھ پیسے کمائیں۔ علی نے خوش ہو کر ترکیب کی تعریف کی اور دونوں نے مل کر ان جوتوں کو کرائے پر دینے کا منصوبہ بنایا۔ پہلا دن تھا جب ایک امیر گھرانے کا بیٹا، جو شہر میں اپنی شان و شوکت دکھانا چاہتا تھا، فتح دین کے پاس آیا اور کہا کہ وہ کچھ خاص جوتے پہن کر دوستوں کے ساتھ ملنے جانا چاہتا۔ فتح دین نے موقع غنیمت جانا اور شیخ حسن کے جوتے اسے کرائے پر دے دیے۔ اگلے دن جوتے کسی اور کے پاس تھے اور ہر دن مختلف لوگ ان جوتوں کو پہن کر شان دکھا رہے تھے۔ بغداد میں ان جوتوں کی خوب چرچا ہونے لگی اور لوگوں میں بات پھیلنے لگی کہ یہ جوتے خوش قسمتی لے کر آتے ہیں۔ فتح دین نے اس افواہ کو خوب فروغ دیا اور جوتوں کا کرایہ مزید بڑھا دیا۔ 2 دن بعد جب شیخ حسن جوتے لینے آیا تو فتح دین نے تھوڑا سا تاخیر کا بہانہ بنایا اور کہا کہ کچھ خرابی زیادہ تھی، اس لیے 1 دن مزید درکار۔ اس نے شیخ حسن کو مطمئن کر کے واپس بھیج دیا اور علی کے ساتھ مل کر دوبارہ جوتے کرائے پر دینے لگا۔ اس طرح فتح دین نے مزید 3 دن تک یہ جوتے مختلف لوگوں کو کرائے پر دیے اور خوب پیسے کمائے۔ آخر کار جب شیخ حسن آیا اور اس نے جوتے واپس مانگے تو فتح دین نے اسے چمکتے دمکتے جوتے واپس کیے اور مسکرا کر بولا، دیکھا کیسے میں نے ان جوتوں کو نیا جیسا بنا دیا ہے، اب آپ ان کو پہن کر بغداد میں شان سے گھوم سکتے ہیں۔ شیخ حسن کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے جوتے پہلے ہی بغداد کے مختلف لوگوں کے پیروں کی زینت بن چکے۔ وہ خوشی خوشی جوتے لے کر چلا گیا اور فتح دین اور علی اپنی کامیابی پر قہقہے لگاتے رہے۔ مگر یہ تو صرف ایک کہانی تھی۔ فتح دین کے پاس ایسی سینکڑوں ترکیبیں تھیں۔ جب کبھی کوئی بھولا بھٹکا گاہک اس کی دکان پر آتا تو فتح دین اس کی معصومیت کا بھرپور فائدہ اٹھاتا۔ وہ جوتے کو مرمت کرنے کے بہانے کچھ دنوں کے لیے رکھ لیتا اور اسے کرائے پر دے کر مختلف بہانوں سے اپنے گاہک کو تاخیر پر مطمئن کرتا رہتا۔ ایک دن ایک نیا چالاک سوداگر منصور بغداد آیا اور فتح دین کی شہرت سن کر اس کے دکان پر پہنچ گیا۔ منصور نے سمجھا کہ وہ فتح دین سے زیادہ چالاک ہے اور اس نے سوچا کہ وہ اس چالاک موچی کو دھوکہ دے کر اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس نے ایک انوکھے جوتے کی جوڑی دکھائی اور کہا، یہ جوتے میرے جدی پشتی ہیں اور بہت خاص ہیں، تم ان کو اچھی طرح درست کر دو، لیکن یاد رکھنا اگر ان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔
فتح دین نے جوتے دیکھے اور چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، منصور صاحب، اب بالکل فکر نہ کرے، میں ان جوتوں کو ایسے سنوار دوں گا کہ جیسے یہ بالکل نئے ہوں، بس اب 3 دن کے بعد آ کر لے جائیں۔ منصور واپس چلا گیا اور فتح دین نے جوتے کو حسب عادت کرائے پر دینے کی تیاری کی۔ علی کو بلایا اور دونوں نے مل کر جوتے کو کرائے پر دینا شروع کر دیا، مگر اس بار قسمت نے فتح دین کا ساتھ نہ دیا۔ ایک دن ایک تیز بارش کے دوران جوتے ایک گاہک کے پیر میں تھے اور وہ اتنی بری طرح سے بھیگ گئے کہ ان کی چمک ختم ہو گئی۔ فتح دین نے جب جوتے واپس لیے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ منصور جیسے چالاک آدمی کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوگا، مگر اس نے اپنی ہوشیاری سے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جوتے پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا اور انہیں خاص پالش کے ساتھ چمکایا تاکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ نئے لگیں۔ منصور جب 3 دن بعد آیا تو فتح دین نے اسے جوتے دیے، مگر جیسے ہی منصور نے جوتے کو غور سے دیکھا، اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے جوتے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ ان پر کچھ خرابی ہوئی ہے۔ منصور نے غصے سے فتح دین کو دیکھا اور کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ فتح دین نے نہایت معصومیت سے جواب دیا، نہیں جناب، یہ تو جوتے خود ہی ایسے ہیں، شاید اب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر منصور نے اس کی بات نہ مانی اور گاؤں والوں کو جمع کر کے فتح دین کے چالاکیوں کا پردہ فاش کیا۔ گاؤں والوں نے جب ساری کہانیاں سنیں تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ کیسے فتح دین انہیں اپنی باتوں میں پھنسا کر دھوکہ دیتا رہا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ فتح دین کو سبق سکھایا جائے تاکہ آئندہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے۔ مگر جب منصور نے فتح دین کے چہرے پر شرمندگی دیکھی تو اس نے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا اور کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ فتح دین نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور یہ وعدہ اس کے دل میں ایک نئی روشنی کی کرن بن کر جگمگا اٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی صلاحیتوں کو ایمانداری کی راہ پر لایا جائے۔ اسی دن کے بعد وہ اپنی دکان پر صرف جوتے مرمت کرنے کا کام کرنے لگا اور اپنے کام میں لگن دکھانے لگا۔ اب فتح دین نے اپنے گاہکوں کے لیے صرف معیاری خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو سیکھنے کی راہ پر گامزن کیا اور لوگوں کے لیے نہایت اعلیٰ معیار کے جوتے بنانے کی کوشش کی۔ اب اس کی دکان پر آنے والے گاہکوں کو صرف جوتے کی مرمت نہیں بلکہ نئے جوتے بھی ملنے لگے۔ اس نے اپنی دکان کی سجاوٹ میں بھی تبدیلی کی تاکہ گاہکوں کا دل خوش ہو اور وہ اپنی جوتوں کی مرمت کے لیے اس کی دکان پر آئیں۔ آہستہ آہستہ فتح دین بغداد کے مشہور موچی بن گیا اور اس کا نام شہر میں ایک اچھے اور ایماندار انسان کے طور پر جانے لگا۔ وہ اب لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا کہ کیسے کسی کی زندگی کو بدلنے کے لیے صرف محنت اور ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ فتح دین کی کہانی ایک سبق آموز داستان ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے چالاکیوں کی بجائے محنت اور ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ کہانیاں لا سکیں۔